لیکن میرے نبی کی نظریں پردے کے آر، اور میرا جملہ سنیے اور اس کو اپنے پلے بائیے. میرا نبی وہ ہے کہ جس کی نظروں کے آگے کائنات کی کوئی شے پردہ بنی نہیں. سبحان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمانوں سے زمینوں کو اتارا، اپنے رو کے دعائیں کی، روتے رہے 300 سال سے دعا کی، اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد وآل محمد، یا اللہ محمد وآل محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما. یہ وسیلہ آل و اصحاب اور وسیلہ مصطفیٰ پیش کرنا یہ آدم کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. پھر پوچھا تو نے میرے یار کو پہچانا کیسے؟ عرض کی ربا جب تو نے مجھے لمحہ خلقتنی، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میری سمجھ جو ہے میں نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھا کے دیکھا تو تیرے عرش کے پنجروں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے آدم علیہ السلام، پہلے نبی کے پہلے دل کی نظر. اگر میرے رسول کے مقتدی کی نظر اتنی پاورفل ہے تو ذرا خود بتاؤ آمنہ کے چاند کی نبیوں کے امام کی نظر کا کیا کمال ہوگا. پھر میں بات کر رہا تھا کہ ہماری نظریں پردے کے آگے دیکھتی ہیں، اور میرا جملہ یہ ہے نبی کی نگاہوں کے آگے کائنات کی کوئی چیز پردہ باندھی نہیں کرتی. نہ پتھر، نہ لوہا، نہ تانبا، نہ کوئی باڈی، نہ کوئی فن، کچھ بھی نہیں. اب ذرا غور کریں نا، میرے آقا بخاری کے نیچے جا رہے ہیں، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، سرکار رک گئے، فرمایا انہم علیہ وسلم، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. 2 ٹہنیاں توڑی، سمجھو ہے نا، 2 ٹہنیاں توڑ کے ان کو رکھا قبروں کے اوپر، آدھی ایک پہ آدھی دوسری پہ. لما تناتا یا رسول اللہ لما تناتا، حضور آپ نے یہ کیوں فرمایا کام کیا کیے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کی تسبیح بولنے والی یہ ٹہنیاں جب تک یہ تسبیح بولتی رہیں گی، جب تک یہ ٹہنیاں تسبیح بولتی رہیں گی، ان قبر والوں کے لیے اللہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو دور فرما دے گا. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، جو مسلمان سن رہے ہو، آپ سارے سنو. اگر ٹہنیاں اللہ کا ذکر کریں، تسبیح بولیں، جس قبر پہ رکھی ہوں، قبر کے اندر والے مردے کے عذاب میں کمی ہو جائے. اگر ٹہنیاں پڑھیں تو قبر والا بخشا جائے. اگر کوئی پتر پڑھے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن تو بتاؤ اس باپ کی قبر پہ آ کے اس حوالے سے وہ نہ جانے کون سا گندا مذہب ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق اور فکر نہیں ہے اس کی. صرف آپ لوگ یاد رکھے ہم سنی ہیں، اور سنی رسول اللہ کی صحابہ کے عقیدے کے لوگوں کو کہتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر زندوں کے لیے دعا کی جائے، نبی کی حدیث سے اللہ تعالیٰ مردے کی قبر میں زندوں کی طرف سے اگر دعا کی جائے مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ مردوں کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے، اور وہ خوش ہو کر مردہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ ثواب مجھے کہاں سے ملا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے کہ اس سے غفار غلط کا لگا، آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے. خود ہو یا جمعرات ہو، جمعہ ہو یا ہفتہ ہو، میری مائیں بہنیں سن لو، جس باپ نے تمہارے لیے زندگی ساری محنت مزدوری کر کے تمہیں پالا، اس باپ کے مرنے کے بعد اسے چھوڑ نہ دینا. میرے آقا فرماتے ہیں من میتو بالقبر الا كالغريق متنفس ينتظر دعوة تلقه منها او صديق اور كما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں جب تم مردے کو قبر میں ڈال کے آتے ہو تو مردہ انتظار کرتا ہے. اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے جو ہیلپ می یعنی مجھے بچاؤ کے نعرے لگاتا ہے. جو ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کے جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ مردہ قبر میں جا کر انتظار کرتا ہے. یا رسول اللہ کس بات کا انتظار؟ آقا فرماتے ہیں زندوں کی طرف سے دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. ایک اور حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں اوے زندہ وہ مومنوں اور مردوں کے لیے تحفے بھیجا کرو. صحابہ شوق ہے نا حضور قبر کیسے رہے؟ فرمایا اور دعائیں کیا کرو مردوں کے لیے، تمہاری دعائیں ان کے لیے بہترین تحفے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لو، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ مومن مردے کو نفع دیتی ہیں، بے ایمانوں کافروں کو نفع. اونچا بولو، یہ دعائیں کافروں کو نفع. ہاں تو
جن کے مرے ہوئے پچھلے مومن مرے نا یقین ہو تو دب دب کے دعا کرو، ڈٹ ڈٹ کے دعا کرو. اور اگر کوئی یہ دعا نہیں کر رہا اور وہ کہتے ہیں کہ مردے کا ثواب نہیں پہنچتا، اسے کوئی فائدہ نہیں، تو مہربانی فرما کے اس سے لڑائی جھگڑا، اسے بولو لڑائی جھگڑا نہ کرو، کیونکہ آپ محلے والے ہیں، وہ پتر ہے، وہ گھر والا ہے، اس کو بہتر پتہ ہے کہ اس کے ابے کی موت کس حالت میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس کا باپ جس کی ماں حالت ایمان میں مرے وہ صبح بھی دعا کرے، وہ شام بھی دعا کرے، وہ جمعہ بھی دعا کرے، وہ جمعرات بھی دعا کرے، وہ قبر پر بھی دعا کرے، وہ گھر میں بھی دعا کرے. اور میری ماں بہنوں، یہی ہمارا پرانا یہ آج تعلق رہ گیا ہے، ورنہ اس مادیت کے دور میں ہم بہت کچھ بھول گئے ہیں. تو یہ اپنے طریقے کو مت چھوڑیے. مرنے کے بعد مردے کی قبر میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں جتنا نور زندوں کی دعاؤں کی بدولت نازل فرما دیتا ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا، میرے آقا قبر کے اوپر سے گزرے، فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں نے یہ اس لیے کیا ہے، یہ میں نے ٹریننگ رکھی ہے تاکہ ان کے عذاب میں کمی ہو جائے، ان کا عذاب ختم ہو جائے. تو بتائیے صحابہ ساتھ تھے کہ نہیں؟ ان میں سے تو کسی نے نہیں عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ عذاب ہو رہا ہے. پتہ چلا صحابہ کا بھی ایمان تھا کہ نبی کی نگاہوں کے آگے کائنات کی کوئی شے پردہ نہیں بن سکتی. نبی کی نظر پردے کے آر بھی دیکھتی ہے، نبی کی نظر پردے کے آر بھی دیکھتی ہے، اور نبی کی نظر قریب بھی دیکھتی ہے، نبی کی نظر دور بھی دیکھتی ہے. میرے آقا مدینے میں بیٹھے ہیں، اچانک میرے نبی نے اوپر دیکھا، فرمایا آسمان کا دروازہ کھلے اور ایک فرشتہ نیچے اترا ہے. میرے نبی کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میرے کان سنتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتے. جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں، اور جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. تو سنیے، نبی کی نظر صدیوں پہلے بھی دیکھ سکتی ہے، نبی کی نظر صدیوں بعد بھی دیکھ سکتی ہے، نبی کی نظر قریب بھی دیکھ سکتی ہے، نبی کی نظر دور بھی دیکھ سکتی ہے. اس لیے میرا مالک قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تمہارے عملوں کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے. جب یہ قرآن مجید کی آیت آ گئی تو اپنا یقین رکھیں کہ ہمارے اعمال کی طرف اگر نبی توجہ فرمائے تو نبی کی نگاہوں کے سامنے سے کوئی شے پوشیدہ، اونچا بولیے، نبی کی نظروں سے کوئی شے پوشیدہ. یہی بات ہے کہ ایک نہیں دو نہیں 20 محدثین اور مفسرین اور اکابرین امت نے لکھا ہے کہ اللہ کا نبی اپنی امت کے اعمال کو دیکھتا ہے. بلکہ امام قسطلانی لکھتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلم اعمالکم وافعالکم. توجہ رکھیے، اعمالکم وافعالکم ونیاتکم وخواطرکم. اللہ کا نبی تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، تمہارے دل کے خیالوں کو بھی دیکھتا ہو، جانتا ہے. اس کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ نبی کی نظر سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. یہ محفل ہم نے اس لیے کی ہے کہ نظر تو ساری، جملہ بہت بڑا جملہ ہے، مہربانی آپ کی توجہ ہے، اور یہ جملہ اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو میں چھوڑوں گا نہیں. آخری جملہ میرا، نبی کی نظر دیکھتی تو ساری کائنات کو ہے. ہم نے محفل اس لیے سجائی ہے کہ نظر تو ہے پر نظر کرم ہو جائے. نظر تو ہے پر نظر کرم ہو جائے. ہماری محفل میں جناب قبلہ پیر قاضی محمود صاحب آستانہ علی آوان شریف، حضرت قبلہ سید عثمان نوری صاحب آستانہ سادہ شریف کو بھی آپ تشریف لائے. اور ٹائم ختم ہو گیا، نہیں معذرت، یہ ٹائم ختم رکھنے پاس، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا اور میں اگر مسئلہ آ جائے میں چٹ لے لوں گا تو پھر میں اگر نہ بیان کروں تو پھر دوست کہتے ہیں وہ جی مولوی ڈر گئے.
کسی کے ذہن میں ہوتے ڈر گیا، کوئی کہتے بھول گیا، کوئی کہتے کیا، آپ اگر اصطلاح میں دیتے میں بیچ میں ایڈجسٹ کر دیتا، ابھی آپ جیب میں رکھ لیں، پھر جب کبھی میں آیا تو مجھے آپ ایڈوانس دے دینا، میں ضرور بیچ میں کوشش کرتا ہوں کہ بیچ میں مسائل ڈسکس ہو جائیں۔ تو آخری میرے ساتھ ذرا مل کے تھوڑا ہوشیار ہو کے بتائیے ہم کون ہیں؟ سنی ہے، ذرا بلند آواز سے کون ہے؟ ہمارا مسئلہ اہل سنت۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے اور آپ تمام لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو چھوٹا بچہ جس کو آپ ابھی نام لینا سکھا رہے ہیں نا، جب وہ شعور میں آ جائے، تھوڑا سا بولنے بالنے کے قابل ہو، اس کے ذہن میں یہ شربت گھول گھول کے پلانا ہے، اور وہ کون تھا کہ بیٹا جی ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، اور سنی کی پہچان یا رسول اللہ، اور یہ وہی یا رسول اللہ ہے جو میرے ممتاز قادری نے جیل میں جا کر بھی اس پکار کو نہیں چھوڑا ہے، اس نے کھانے کی تلاشوں کے پیچھے بھی اس پکار کو نہیں چھوڑا ہے، ادھر بھی وہ مستانہ دیوانہ میرے رسول کا متوانا میرے رسول کا جاننے تھا، وہ ادھر بھی بڑا مست الگ تو ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی جے، یا رسول اللہ تیرے جانے سب غلاموں کا بنا سبھی کی باقی جے، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، ملک ممتاز حسین قادری۔ گزارش ہے تشریف رکھیں، ابھی میں گزارش کروں گا عزت مآب سعودہ سید محمد عثمان شاہ صاحب گیلانی قادری صاحب سے ایک منٹ یہ خوبصورت تحفہ آپ کو ہماری چھٹی سالانہ محفل رات نظر کرم کی یاد دلاتا رہے گا۔ میں ملتمس شاہ صاحب سے اور میرے طریقت رابر شریعت حضرت صدر قاضی محمد محمود قادری صاحب سے، حضرت سید تجمل حسین شاہ صاحب سے ایک خوبصورت تحفہ، ایک خوبصورت تحفے کا پیش کیجیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکات و شخصیہ کو۔ یہ ہماری چھٹی سالانہ محفل کی آپ کو یاد دلائے گا۔ اب آپ سے گزارش ہے آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں۔